بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 3 برائیاں لے کر آئے۔ منقول ہے کہ کسی دانا یعنی عقل مند کا دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور کسی دوسرے دوست کی کچھ منفی باتیں بتائیں۔ اس پر اس دانا شخص نے کہا کہ تم اتنے دنوں میں ملنے آئے اور 3 برائیاں لے کر آئے۔ نمبر 1، مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دلائی۔ نمبر 2، میرے دل کو تشویش اور وسوسوں میں مشغول کیا۔ اور نمبر 3، اپنے امانت دار نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا۔ مروی ہے کہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ الرحمہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ سلیمان نے آنے والے سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سلیمان نے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے۔ حضرت سیدنا امام زہری علیہ الرحمہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی کرے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور سے بغض رکھنا چاہیے اور اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے سچے ہونے کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس سے بغض کیسے نہ رکھا جائے جبکہ وہ جھوٹ، غیبت، عہد شکنی، خیانت، کینہ، حسد، نفاق، لوگوں کے مابین فساد پھیلانے اور دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتا، اور ان لوگوں میں سے ہے جو اس چیز کو کاٹنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، سورہ شورى۔ ترجمہ، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔ چغل خور انہی میں سے ہے۔ برے شخص کی پہچان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس من اتقاہ الناس للشر، یعنی برے لوگوں میں سے ہے وہ شخص جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی، قاطع کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے مابین اختلافات پیدا کرنے والا، اور یہی چغل خور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کسی کی چغلی کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور اگر تم چاہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی علیہ الرحمہ سے عرض کی گئی، مومن کی کون سی عادت اس کی قدر و منزلت گھٹاتی ہے؟ فرمایا، زیادہ بولنا، راز فاش کرنا اور ہر ایک کی بات کو قبول کر لینا۔ امیر بصرہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فلاں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نے آپ سے کیا کہا تاکہ میں اس کے جھوٹ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ارشاد فرمایا، مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس بات کی تصدیق نہ کروں اور تم سے تعلق نہ توڑوں۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے سیایا یعنی چغلی کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا، ان حضرات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو چغل خوروں کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کے سچ کی تعریف کرتے ہیں؟ چغلی کو درست مان لینا زیادہ برا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہم سایہ کے مقابلے میں سایہ قبول کرنے کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، کیونکہ سایہ یعنی چغلی کھانا اطلاع دینا ہے اور قبول کرنا درست مان لینا ہے، اور جو شخص کسی چیز پر رہنمائی کرتے ہوئے اس کی خبر دے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اسے قبول کرتے ہوئے درست مان لے۔ لہذا چغلی کھانے والے سے بچو۔ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو سچ بولنے کے سبب ہی تو وہ کمینہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کی عزت کی حفاظت نہیں کی اور عیب نہیں چھپایا۔ سیایا چغلی ہی ہے، مگر یہ کہ جس طرف سے خوف ہو اسے سیایا کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، السائی بالناس الی الناس لغیر رشدۃ، یعنی لوگوں کی چغلی کھانے والا صحیح النسب نہیں ہے، یعنی وہ حلال کی اولاد نہیں ہے۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور کلام کی اجازت مانگی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین،
میں آپ سے کچھ کلام کروں گا، اگرچہ آپ کو برا لگے لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیجیے گا۔ اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو اس کے پیچھے آپ کی پسندیدہ بات ہے۔ سلمان نے کہا کہو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو کچھ ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے آپ کی دنیا کو اپنے دین کے بدلے میں اور آپ کی رضا کو اپنے رب کی ناراضی کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ عز و جل کے معاملے میں آپ سے تو خوف رکھتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے۔ آپ انہیں اس چیز پر ذمہ دار بنائیے گا جس پر اللہ عز و جل نے آپ کو امین بنایا ہے۔ جس چیز کی اللہ عز و جل نے آپ سے حفاظت چاہی ہے وہ ان کی حفاظت میں نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ لوگ ایسے کام کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے جن سے امت میں دھنسنا ہو، امانتیں ضائع ہوں اور عزتیں پامال ہوں اور ان کی بے حرمتی ہو۔ ان کے لیے آپ کا قرب پانے کی اعلیٰ چیز سرکشی اور چغلی ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ غیبت اور لوگوں کی برائیاں کرنا ہے۔ ان کے جرائم کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا، مگر آپ کے جرم کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا مت سنواریے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کرتا ہے۔ خائن اور گناہ گار۔ سلمان بن عبد الملک سے ایک شخص نے زیاد العاجم کی چغلی کھائی تو اس نے دونوں کو صلح صفائی کے لیے جمع کیا۔ زیاد نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا تم ایک ایسے شخص ہو جسے میں نے بے فائدہ امین بنا دیا تو تم نے خیانت کر دی اور بلا علم بات کہہ دی، لہذا ہمارے درمیان جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے تم خائن اور گناہ گار ہوئے۔ ایک شخص نے عمرو بن عبید سے کہا کہ قبیلہ اسابرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی گفتگو میں تمہاری برائیاں کرتا ہے۔ عمرو بن عبید نے کہا تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچا دی، اور میرا حق بھی ادا نہ کیا کہ میرے بھائی کی طرف سے مجھ تک وہ بات پہنچا دی جسے میں ناپسند کرتا ہوں۔ لیکن خیر تم اسے بتا دینا کہ موت ہم دونوں کو آئے گی، قبر نے ہم دونوں کو دبانا ہے اور قیامت میں ہم دونوں اکٹھے ہوں گے، اور اللہ عز و جل ہمارے مابین فیصلہ فرما دے گا اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ایک چغل خور نے وزیر اسماعیل بن عباد کو ایک رکا بھیجا جس میں اس نے یتیم کے مال کی اطلاع دی تھی، اور یتیم کے مال کے کثیر ہونے کے سبب اسے اس کے لینے پر اکسایا تھا۔ وزیر نے رکے کی پشت پر اس کے جواب میں لکھا چغل خوری بری چیز ہے، اگرچہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تو نے یہ رکا خیر خواہی کے ارادے سے بھیجا ہے تو اس میں تیرا خسارہ نفع سے زیادہ ہے، اور اس بات سے اللہ عز و جل کی پناہ کہ ہم چھپی ہوئی چیز کی پردہ دری کو قبول کریں۔ اگر تو بڑھاپے کی پناہ میں نہ ہوتا تو تیرے فعل کا جو تقاضا ہے اس کے سبب ہم ضرور ایسا کام کرتے جس سے تجھ کو عبرت ہوتی۔ اے ملعون، عیب لگانے سے بچ، بے شک اللہ عز و جل عالم الغیب ہے۔ اللہ عز و جل میت پر رحم فرمائے، یتیم کے حال کو درست کرے، اس کے مال میں اضافہ فرمائے اور چغل خور پر لعنت کرے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں چند عادتیں اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے انہیں اپنا لیا تو ہمیشہ سردار رہو گے۔ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، خواہ وہ قریبی ہو یا اس سے کوئی دور کا تعلق ہو۔ عزت دار اور کمینہ شخص سے اپنی جہالت پوشیدہ رکھو، اپنے دوستوں کی حرمت کا تحفظ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ جو تمہیں نقصان پہنچانا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کی بات نہ قبول کر کے یا کسی مخالف کی بات نہ سن کے دوستوں کی حفاظت کرو، اور تمہارے دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جب تم ان سے اور وہ تم سے جدا ہوں تو نہ تم ان کی برائی کرو اور نہ وہ تمہاری برائی کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چغلی کی بنیاد جھوٹ، حسد اور نفاق ہے، اور انہی تینوں پر ذلت کی عمارت کھڑی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات چغل خور نے تم تک پہنچائی اگر وہ درست ہے تو وہ تمہیں برا کہہ کر تم سے جسارت کرتا ہے، اور جس شخص کی بات اس نے نقل کی وہ تمہاری بردباری کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس نے تمہارے سامنے تمہاری برائی نہیں کی۔ خلاصہ یہ کہ چغل خور کا شر بڑا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، اور اس غلام کو خرید لیا۔ غلام چند دن تو خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ جب تیرا حامد سو رہا ہو تو اس طرح کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر کروں، اس طرح وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسری طرف اس کے شوہر سے جا کر کہا تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، تم جھوٹ موٹ سو جانا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص بناوٹی طور پر سو گیا۔ عورت اس طرح لے کر آئی تو وہ سمجھا کہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ اٹھا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر عورت کے گھر والے آئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس طرح چغل خور کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ آفت نمبر 17، دو رخے شخص کی گفتگو۔ دو رخا شخص وہ ہے جو دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے، اور دو دشمنوں سے ملنے والا کم ہی اس سے بچ پاتا ہے، اور یہی عین نفاق ہے۔ آگ کی دو زبانیں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان
عبرت نشان ہے۔ من کان لہو وجہان فی الدنیا کان لہو لسانان من نار یوم القیامہ، یعنی جو دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ عز و جل کے بندوں میں سب سے برا دو رخی شخص کو پاؤ گے کہ جو دنیا میں ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو دنیا میں ایک کے پاس ایک چہرے سے آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو رخا شخص اللہ عز و جل کے ہاں امین نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہو گئی اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ دو مختلف ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ عز و جل روز قیامت ہر دو مختلف ہونٹوں والی شخص کو ہلاک یعنی جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ عز و جل کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتے، تکبر کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینوں میں بغض چھپائے رکھتے ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں تو محبت سے پیش آتے ہیں۔ نیز وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو سستی دکھاتے اور شیطان اور شیطانی کام کی طرف بلایا جائے تو جلدی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز اما نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اما کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتا ہے، یعنی وہ جس کی اپنی رائے کچھ نہ ہو، جو دوسروں کو کرتے دیکھ کے خود بھی کرنے لگے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دو آدمیوں سے دو چہروں یعنی مختلف رویوں کے ساتھ ملنا نفاق ہے، اور نفاق کی بہت سی علامات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہا، امیر المومنین یہ شخص منافقین میں سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، باخدا نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی اور کے بارے میں اس سے بے خوف نہیں۔ دو رخے پن کی تعریف۔ سوال، اگر تم کہو کہ آدمی کس چیز کے سبب دو رخا ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب، جب کوئی شخص دو دشمنوں کے پاس آئے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئے اور اس یعنی اچھی طرح پیش آنے میں سچا ہو تو وہ منافق اور دو رخا نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کی کبھی دو دشمنوں سے دوستی ہوتی ہے لیکن وہ دوستی کمزور ہوتی ہے، پکی دوستی کی حد تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اگر دوستی سچی ہوتی تو وہ دوست کے دشمن سے بھی دشمنی کا تقاضا کرتی، جیسا کہ ہم نشینی اور بھائی چارے کے آداب میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔ مگر جب کہ دو شخصوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے تو وہ دو رخا ہوگا، اور یہ چغلی سے زیادہ برا ہے، کیونکہ آدمی جان بین میں سے صرف ایک کی بات پہنچانے کے سبب چغل خور ہو جاتا ہے، تو جب وہ دونوں جانب کی بات پہنچائے گا تو چغل خور سے بھی بدتر ہوگا، اور اگر وہ بات تو نہ پہنچائے لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کی نظر میں اپنے مخالف کے ساتھ دشمنی کو بھڑکا دے تب بھی وہ دو رخا ہے، اور ایسے ہی جب وہ دونوں میں سے ہر ایک سے یہ وعدہ کرے کہ وہ دوسرے کے خلاف اس کی مدد کرے گا، یوں ہی اس دشمنی رکھنے میں ہر ایک کی تعریف کرے، اسی طرح جب ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے تو اس کی تعریف کرے اور جب وہ چلا جائے تو اس کی مذمت کرے، تو ان صورتوں میں بھی وہ دو رخا ہوگا۔ اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا دونوں دشمنوں سے جو حق پر ہو اس کی تعریف کرے، اور یہ تعریف اس کی غیر موجودگی اور اس کے دشمن کے سامنے بھی ہونی چاہیے، تو یہ اس کے لیے نفاق سے چھٹکارے کی راہ ہے۔ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق اگاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ہم اپنے حکام کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، ہم اسے زمانہ رسول میں نفاق شمار کرتے تھے۔ یہ نفاق اس وقت ہے جب اسے حاکم کے پاس جانے اور اس کی تعریف کرنے کی حاجت نہ ہو، یوں ہی اگر وہ حاجت نہ ہونے کے باوجود حاکم کے پاس جائے اور جانے کے بعد تعریف نہ کرنے کی صورت میں خوفزدہ ہو تو بھی یہ نفاق ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس عمل کا محتاج بنایا۔ اگر وہ تھوڑے پر قناعت کرتا اور مال و منصب کو چھوڑ دیتا تو اسے اس کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن وہ مال و منصب کی ضرورت کی وجہ سے اس کے پاس گیا اور اس کی تعریف کی، لہذا وہ منافق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی معنی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، حب المال والجاہ ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء ماء البقلہ، یعنی مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو ایسے اگاتی ہے جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے، کیونکہ مال و جاہ کی محبت حکام اور ان کے احوال کی رعایت کرنے اور دکھلاوے کا محتاج بنا دیتی ہے۔ بہرحال جب کسی ضرورت کی وجہ جاننے پر مجبور ہو اور تعریف نہ کرنے کی صورت میں اسے ڈر ہو تو وہ معذور ہے، کیونکہ شر سے بچنا جائز ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے سامنے خوشی و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہنس دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے برا شخص ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، یہ قبیلے کا برا شخص ہے۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے نرم گفتگو فرمائی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تو اس کے بارے میں کچھ کہا، پھر اس سے نرم گفتگو کی۔ ارشاد فرمایا اے عائشہ، لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ اس حدیث پاک سے ایسے شخص کی طرف متوجہ ہونے، اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے اور مسکرانے کی اجازت ملتی ہے۔ جہاں تک تعریف کرنے کا تعلق ہے تو یہ صریح جھوٹ ہے اور بلا ضرورت یا ایسے اقرار یعنی زبردستی کے بغیر یہ جائز نہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا مباح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم اسے جھوٹ کی آفت میں ذکر کر دیا ہے، بلکہ کسی بھی باطل کلام پر تعریف کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کی تائید میں سر ہلانا جائز نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو منافق ہوگا، بلکہ اسے باطل کلام سے روکنا چاہیے۔ اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے خاموشی اختیار کرے اور اپنے دل سے اسے برا جانے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔